اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اس پرندے کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی سکرین پہ، اسے ہدہد کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے مسافر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے مسافر ہیں، تو آپ بڑی گہرائی میں جائیں تو اس جانور سے آپ کو اتنی معلومات ملے گی، اتنا سیکھنے کو ملے گا کہ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کے بارے میں غور کریں تو قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت 30 سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ماشاء اللہ تعالی۔ نمبر 1، کسی ایک جگہ پہ شرک ہو رہا ہے اور یہ وہاں سے اسے دیکھ کر آ رہا ہے، اور اس سے بہت فکر لگی ہوئی ہے اس بات کی کہ شرک ہو رہا ہے۔ شرک ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر۔ اور اے لوگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغمبر بنائے یہ جانور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میسنجر کا میسنجر، پہلا پیغام والا خط یہی لے کے گیا تھا سبا کے علاقے میں، اس کی جو خاتون تھی اس کے لیے، جس خط میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تو اے لوگوں، بہت ڈیپ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک جانور کو اگر اتنی فکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر شرک ہو رہا ہے، اور اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر کا پیغام لے کر جانے والا بنا ہے، تو کیا ہم پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہمارے ارد گرد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پوجا جا رہا ہے یا شرک کیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کر سکیں؟ واللہ اس پرندے سے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے کہ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر کا پیغام لے کر، ان کا میسنجر بن کر خط لے کر جا سکتا ہے اور ان کا پیغام لے کر جا سکتا ہے، تو ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام لوگوں تک پھیلانے کے لیے اور شرک سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ ساتھیوں، اس سے ایک اور چیز سیکھنے کو مل رہی ہے اس مبارک پرندے سے، وہ یہ کہ جب یہ وہاں سے آیا ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا ہے کہ میں سبا سے ایک خبر لے کے آیا ہوں کہ وہاں پہ ایک عورت ہے، اس کو بہت سارا ساز و سامان دیا گیا ہے، بہت کچھ بخشا گیا اس کو۔ جو حکمران ہے وہاں کی، اس کا ایک تخت ہے بہت بڑا، اور پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے اور روک دیا سیدھے راستے سے، لہٰذا وہ راہ نہیں پاتے۔ اب ساتھیوں، نکلنے لگا ہے وہ ہیرا ان آیتوں سے، وہ سبق ان آیتوں سے۔ وہ کہتا ہے ہدہد، وہ کہتا ہے کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ آسمانوں کی پوشیدہ چیز سے مراد اس نے سورج کو بھی پرو دیا اس میں، اور زمین کی پوشیدہ چیزوں سے مراد ان نعمتوں کو بھی پرو دیا جس کے بارے میں اس نے بولا تھا کہ اس کو بہت ساری دنیاوی متاع ساز و سامان بخشا گیا ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اس خاتون کے جو سورج کو سجدہ کرنے کے عمل اور اس کو جو ساز و سامان بخشا گیا ہے، اس کو کیسے راستہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ اور ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی عظیم آیت پڑھی ہے اس پرندے نے؟ وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ اس نے عرش عظیم کا ذکر کیوں کیا؟ بہنوں بھائیوں، اس بات کا تعلق اس کی پچھلی باتوں سے نکلتا ہے کہ جب اس نے بولا ہے کہ میں نے اس عورت کا بہت بڑا عرش دیکھا ہے، بہت بڑا تخت دیکھا ہے۔ عرش بولتے ہیں تخت کو۔ تو اس نے ضروری سمجھا
کہ میں عرش عظیم کے مالک کا ذکر کروں اور ساتھ ذکر کروں کہ وہ ہے رب عرش عظیم کا، سبحان اللہ، کہ اس نے اس عورت کے عرش سے اپنے آپ کو امپریس نہیں ہونے دیا، اور اس نے کلمہ کیا بولا ہے کہ لا الہ الا اللہ و رب العرش العظیم، کہ میرے رب کا عرش تو بہت بڑا ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سورج کو بھی پیچھے کر دیا یہ بات کر کے، اور اس نے اپنے رب کے عرش کو، عرش عظیم کو، اور اس نے جو ہے اس کا ذکر کیا۔ ساتھیوں، اس نے عرش عظیم کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی پچھلی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس عورت کا عرش کافی بڑا ہے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ و رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ کہہ کے سورج کو پڑے کر دیا اس نے، اور پھر اس کے بعد رب العرش العظیم کہہ کر اس عورت کے تخت کو بھی نیچا کر دیا اس نے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی تعریف کے قابل ہے۔ ساتھیوں، یہ سب اس کے اپنے الفاظ ہیں، قرآن پاک کی آیت ساتھ لگا دی جائے گی، ریکویسٹ ہے ساتھیوں سے اس کو سنیے گا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے، اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ساتھیوں، ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی بھی کاروباری معاملات میں ہوں، کسی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہوں، کسی سفر میں ہوں، لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیجیے۔ آپ کے دلوں میں اللہ کی شان ایسے گھر کر جائے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد کسی بھی حکمران کی کرسی، اس کو دی گئی بخششیں، جو اس کو دنیاوی ساز و سامان دیا گیا ہے، وہ کوئی اثر نہ کر سکے، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی اللہ کے رسول کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دیا جائے۔ تو اپنے لیے راہ نکالیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ راہ میں بھٹکے ہوئے کو بھٹکا نہ سمجھو۔ بھٹکے ہوئے تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ اللہ العظیم، اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔